بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعتی کا قتل۔ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں ایک شخص فارس بن حاتم بن ماہوے قزوینی تھا، جس نے اپنی ذہنی اختراعات، بدعتوں اور فتنوں کے ذریعے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا اور عوام کے دین کو کمزور کر کے انہیں اپنے دام میں گرفتار کر رہا تھا۔ جب اس سارے سلسلے کی اطلاع امام علی نقی علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی اور اس کے بعد اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ فارس بن حاتم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور جتنا بھی ممکن ہو اس کے فتنے کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس کا خون مباح ہے، جو کوئی اسے قتل کرے گا میں اس کے قاتل کے لیے بہشت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک شخص ابو جنید تھا، تو امام علیہ السلام نے اسے بلا کر کچھ رقم دی اور کہا کہ اس رقم سے اسلحہ خرید کر مجھے دکھاؤ۔ ابو جنید گیا اور اس رقم سے ایک تلوار خرید لایا اور لا کر امام علی نقی علیہ السلام کو دکھائی۔ امام علیہ السلام نے اسے پسند نہیں کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور بدل کر کوئی دوسرا مناسب اسلحہ لاؤ۔ ابو جنید تلوار لے کر گیا اور بدل کر ایک گوشت کاٹنے کا چھرا لے کر آ گیا اور امام علی نقی علیہ السلام کو دکھایا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بہتر ہے۔ ابو جنید فارس کی تلاش میں نکلا تو نماز عشاء و مغرب کے درمیان فارس مسجد سے نکل رہا تھا، تو ابو جنید نے اس پر حملہ کیا اور چھرا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ اسی وقت گر پڑا اور مر گیا۔ ابو جنید نے چھرا اپنے ہاتھ سے دور پھینک دیا۔ ساتھ ہی ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور ابو جنید کو پکڑ لیا، کیونکہ وہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے ہر ممکن تلاشی لی مگر کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا، اور یوں امام علی نقی علیہ السلام کا حکم جاری ہو گیا اور فارس کا قاتل پکڑا بھی نہ جا سکا۔ بعد میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو جنید کے لیے اپنے وکلاء کے ذریعے کچھ وظیفہ بھی مقرر کیا جو اسے تعمر ملتا رہا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔